سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40 تک درس ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس میں قرآن پاک کے روشنی میں عورتوں کا مرتبہ اور مقام، اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا۔ ویسے تو جہاں بھی مردوں کو حکم ہے وہاں عورت اس میں داخل ہے۔ جہاں مردوں کے لیے جو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ 25 نمبر آیت۔ تو یہاں بشر الذین آمنوا میں بشر المؤمنات بھی داخل ہے، لیکن یہ الگ ذکر جو ہم نے ان کا کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ قرآن میں ذکر کیا، وہ ہم نے ذکر کیا۔ اب وہ مرد صادق اور مرد مجاہد، اس کا نام شمعان ہے یا حبیب ہے یا حزقیل ہے، اس کی تقریر ابھی جاری اور ساری ہے۔ فرعونیوں کو کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھ نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آیا ہے اس کو قبول کرو گے تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی، دونوں تمہارا۔ اور وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اب تم مجھے آگ کے طرف بلا رہے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف سازش کرتے ہو اور یہ کہتے ہو آؤ مل کر اس کو ختم کر دیں۔ ان کے خلاف ورزی کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کے خلاف سازش کرنا، یہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تو جو بھی اللہ والوں کے خلاف سازش کرتا اس کی دنیا بھی گئی اور وہ جہنم کی طرف گیا۔ انبیاء کا بڑا مقام تھا، لیکن اگر علماء کے خلاف بھی فری میں سازش کرتا ہے وہ بھی جہنم کی طرف گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء بنو یا طلباء بنو یا ان کی خدمت کرنے والے بنو اور محبت سے ان کی باتیں سنو، اس کے علاوہ نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ جو رسول اللہ کے زبان سے نکلا اب نہ علماء ہیں نہ طلباء ہیں نہ ان کی خدمت کرنے والے ہیں اور نہ توجہ سے بات سنتے ہیں، تو پھر رسول اللہ کا کلام کہ اے میرے امتی تو غلط راستے پر ہے، تیرا جہنم ہے مقام، فتح لکا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سیاسی لیڈر کی باتیں تو سنتا ہے، جہاں تمہیں نوکری ملتی ہے وہاں پہ تو ارے وہ تو دنیا کی رزق، وہ تو تیرے ماں کے پیٹ میں تو تیرے لیے لکھا گیا۔ اصل تو ہے کہ آخرت کی کامیابی، اور وہ تب ملے گی جب علماء کے ساتھ بیٹھو گے۔ علماء کے ساتھ نہیں بیٹھو گے تمہارا تو ایمان ہی صحیح نہیں ہو سکتا، تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تدعوننی لأکفر باللہ، کیا تقریر کرتا کہ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں، اللہ کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، اور ان کے ساتھ شریک کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ، ان کے ساتھ شریک کروں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، ان کو جن کے بارے مجھے علم نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں تو علم کیسے آئے گا؟ اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، کوئی حقیقی مشکل کشا بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت میں بیماری دور کرنا حقیقی معنی میں، مجاز و اسباب وہ الگ ہے، وہ تو دنیا اس پر روان دواں ہے۔ تو وہ چیز نہیں ہے، تو جو چیز ہو تو اس کا علم آتا ہے نا، تم مجھے اس کی دعوت دیتے ہو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس رب کے طرف جو غالب بھی ہے پوری دنیا پر، عزت والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے، اور گنہگار جب توبہ کرے تو ان کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، رب نے اعلان کیا میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کے پھر اس پر وہ ڈٹ گیا۔
لا جرما بمانے لا بدہ ضروری ہے، یا لا محالہ، یقیناً انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ، یقیناً تم جس طرف مجھے دعوت دیتے ہو، تدعوننی جس کے طرف تم مجھے بلاتے ہو، الیہ اس کے طرف، لیس لہ دعوۃ اس کا کوئی داعی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی بھیجا کہ دنیا میں کسی کتاب میں بولا کہ بتوں کو پوجو؟ ان کی دعوت اللہ نے دی ہے، انبیاء بھیجے اس کے لیے کہ ان لوگوں کو کہہ دو کو بتوں کو پوجے۔ جب اللہ نے نہیں فرمایا، کسی اللہ کے نبی نے، اور تو صرف اللہ کی طرف بلائے، صرف اللہ کی بلائے، اب کوئی اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی طرف بلائے تو یہ اسلام کے تعلیمات ہے، یہ اللہ کے کلام کے تعلیمات ہے، ورنہ ہوتے نہیں کسی کے پاس کوئی آیت ہوتی کہ ہاں ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان جھوٹے معبودوں کی طرف سے کوئی داعی اور مبلغ نہ آئے، نہ اللہ نے بھیجا۔ بھئی اگر ان کی حقیقت ہوتی، جیسے خدمت خلق ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون علی البر والتقوی۔ والدین کی ہم خدمت کرتے ہیں تو وہ اللہ بھی اس کی دعوت ہے کہ نا والدین کو اف نہ کرو، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اس پر تو دعوت ہے نا۔ یہ بتوں کی دعوت کہاں ہے؟ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں ان کا کوئی وہ ہے، نہ دنیا میں۔ پیغمبر اور مبلغ دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے صرف اللہ کی وحدانیت کے طرف سے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور علماء و صوفیاء رب تعالیٰ کی دلیلیں ہیں۔ رب فرماتے هو الذی ارسل رسول بالہدی، کہ وہ اللہ بھیجتے کہ لوگوں کو میرے طرف بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک، حضور دنیا میں رب فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، رب کی دین کی طرف بلاؤ، رب کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ رب بڑا رحیم اور کریم ہے، جو رب کا ہو گیا ارے اس کا سب کچھ ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ان کی اختیارات بڑھ جاتے، ان کی طاقت بڑھ جاتی جو رب کا ہو جاتا ہے۔ 160 نمبر آیت میں نے سورہ آل عمران کی سنائی نا، رب فرماتے جب میں تمہاری مدد کروں گا فمن ذا الذی، ہاں تو پھر تو کون ہے جو تمہیں رسوا کرے؟ لیکن اللہ تمہیں ایسے چھوڑ دے، اس پر میں نے واقعات بتایا، تو پھر اللہ کے سوا کون مدد کرے گا؟ تو یہ فرعونی یہ سب جو تھے نا، یہ وہی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے، پھر کوئی تھا مدد کرنے کی؟ لشکریں کہاں گئی پھر ان کی؟ ان کے دعوے کہاں گئے؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور میں یہ بات بھی کرتا ہوں کہ ہمارا لوٹنا اللہ کے طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ فِي أَصْحَابِ النَّارِ، اور حد سے بڑھنے والے یہ جہنمی ہے۔ حد سے بڑھنے والے جانتے ہو نا، رات کو 3 بجے سویا اور دن کو 12 بجے اٹھا، حد سے بڑھ گیا، نماز نہ پڑھی، والدین کو ستایا، پڑوسیوں کو ستایا، پڑوسی کی عزت اور ان کے مال کا ڈاکو بن گیا، حد سے بڑھ گیا۔ غلط فہمی میں نہ رہنا مسلمان بھائی، اکثروں کو تو غلط فہمی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ قرآن پاک کی یہ دعوت ہے، انبیاء اسی لیے بھیجے گئے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کیا انداز بیان ہے، ان قریب تم یاد کرو گے۔ کون کہتا ہے؟ مرد مجاہد کہتا ہے، رجل مومن کہتا ہے، شمان کہتا ہے، یا حبیب نام ہے، وہ کہتا ہے، وہی جس نے پہلا اپنا ایمان چھپایا اور پھر جب تقریر کی تو دنیا کو حیران کر دیا۔ ہاں جب وقت آیا نا تو بولا اب بولیں گے، ارے ہم نے تو بڑا صبر کیا تھا، بڑی کوشش کی، پھر تو رائے راز پہ آئے گا، لیکن نہیں ہے نا، اب سنو میں تمہیں سناتا ہوں۔ اے میری قوم، تم اللہ کے نبی کے خلاف ہو، انہوں نے معجزات دکھائے، پھر تم رائے راز پہ نہیں آئے، یہاں تک کہ تم آج ان کے قتل کے در پہ ہوئے۔ میں تمہیں کہتا ہوں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے، جب مرو گے نا، اب تم ڈوبو گے نا، پتہ چلے گا
میں جو تمہیں کہتا ہوں یہ بات یاد کرو، کاش اس کی باتیں مان لیتے یار، اچھی باتیں تو کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے. یہ تو ہمیں غلط فہمی تھی، یہ دوسرے جھوٹ بولا تھا کہ میری کرسی بچاؤ. اس شہر میں لسانیت، عصبیت، فرقواریت یہ پھیلانا کس کا کام ہے؟ یہ فرعونیوں کا کام ہے. جو لسانیت پر بات کرے، جو عصبیت پر بات کرے. میں کہتا ہوں کہ میں سندھی ہوں مثال کے طور پر، یا میں جو سریک ہوں، یا میں جو عربی ہوں، بس صرف ادھر آ جاؤ، دوسروں کا قلع کم کرتے ہیں، یہ فرعونیت ہے. یہ کسی نبی کی دعوت نہیں ہے، اللہ کی کسی کتاب میں یہ دعوت نہیں ہے. میں کہتا ہوں تم درس قرآن سنو، تمہارا ایمان پختہ ہوگا. ایسے لیڈر جب آئے گا نا، لیڈر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار لوگوں کے اندر ایک کمزوری ہے، ان کو ہم بولیں گے کہ بس تم جو فلاں ہو نا تم کمزور. مثال کے طور پر بلوچی ہے، میں بولوں گی بلوچیوں تمہارا حق لوگوں نے بہت مارا، حکومت نے مارا، آج میں تمہارے حقوق کے لیے لڑتا ہوں. یہ لوگ تو ویسے بھی بیوقوف ہے، بولے کہ دیکھیں اس کے لیے لڑتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اس پہ پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہماری حقوق کی بات. ارے تمہاری حقوق کی بات نہیں کرتا، لسانیت فرقواریت کی بات کر رہا ہے، تمہیں دین سے نکال رہا ہے. دنیا بھی تمہاری گئی، آخرت بھی تمہارا گیا. عصبیت پر دعویٰ کرنے والا، لڑنے والا اور اس پر مرنے والا، سب کا بیڑا وہ کامیابی نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو کہتے دیکھیں ہم مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کی عزت و ابرو کے محافظ بنیں گے. میرے نبی جب مدینہ تو طیبہ میں کتنی پیاری دعوت تھی، تبلیغ کر رہے تھے اللہ واحد کی لا شریک کی عبادت کرو، لیکن ان کے علاوہ اس مدینہ منورہ میں رہیں گے. اے اوس، مشرکین تھے، اے اوس، اے خزرج، یہ مشرکوں کی فرقے تھے، اے بنو قریظہ، اے بنو نذیر، اے بنو قینقاع. دیکھو صحیح ایک بات کرتا ہوں، یہ تبلیغ تھی، یہ طرز زندگی تھا، یہ امن کا پیغام تھا. ہم مدینہ میں رہیں گے، ایک دوسرے کی عزتوں کے، ابرو کی، مال اور جانوں کی حفاظت کریں گے. کوئی بھی حملہ کرے گا مل کر دفاع کریں گے. یہ تعلیم تھی. کیا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت؟ لیکن طرز عمل تو بتایا نا. یہاں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف بھی ایک شہر میں سازشیں ہوتی ہے. اب مسلمان اس کا ساتھ دیتے، کہتے ہمارا لیڈر، تمہارا لیڈر فرعون کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں کیا پتا، اب تو تیرا بھی بیڑا غرق ہوا، وہ تو ویسے بھی غرق ہو گیا. اے ماننے والے تیرا بھی بیڑا غرق ہوئے گا، کیونکہ ہر انسان کا حشر ان کے لیڈر کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ ہوگا؟ جن کو اپنا لیڈر کہا. ہم تو جو رسول اللہ کی دین کی بات کرتے ہیں اس کے غلام ہیں. جان بھی حاضر اور مال بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے. ہم ایسے کڑوی باتیں کریں گے، ان لیڈروں کا نا قلع کم کریں گے. ہمارے مقابلے میں ویسے بھی نہیں آ سکتے. ہم اللہ کی دین کی بات کر رہے ہیں اور یہ دنیا کی بات. دنیا دار اور دیندار میں بڑا فرق ہے. کہاں آ سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے بڑے بڑے فرعونیوں کو بٹھا دو، دیکھ ہم اس کی کیسے ذرا لوٹا گیا. اور ان کو ہمارے جیسوں کے سامنے بٹھا دو، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، بولے کہ قل هو اللہ احد، یہ غلط لکھی ہوئی، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ کوثر نہیں آتی، دو پہلا کلمہ غلط پڑھ رہا ہے. کم وقت کہیں گے تم لوگوں کی کیا خدمت کرو گے؟ تم خود دوسروں کو خون چوستے ہو. انہوں نے صحیح دعوت دی، میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ فرعون نے غلط دعوت دی. میں تمہیں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے ایسے حق گو ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں، علماء کا ساتھ اس دنیا میں کوئی نہیں دیتا. میں خود 50 سال کی زندگی گزار چکا ہوں. اگر کسی محلے میں عالم دین خدمت کر رہا ہے، اس محلے کا ایک چوکیدار اس کے خلاف ہو گیا، پورا محلہ تیرے خلاف ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں، امام صاحب کو دور کر دیں گے چونکہ یہ چوکیدار ہمارے محلے کا ہے، لہذا اس کو تو نہیں ناراض کر سکتے. تو نے اللہ کو ناراض کیا. حق کے لیے تو جو ہے نا کسی کی بھی مخالفت کر سکتے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے تاریخ میں ایسے اپنی زندگی کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایسے ایک نوجوان پیدا ہوا بولا نہیں اس عالم کو کیوں نکالتے، غلطی کیا ہے. ایک چوکیدار نے غلطی کی، ایک محلے والے نے غلطی کی، اچھا کیا عالم دین نے صحیح حق بات نہیں. میرے پاس گواہ شواہد موجود ہیں. اللہ کرے ایسے افراد پیدا ہوں جن کی میں دعوت دیتا ہوں، لیکن امید نہیں ہے. ویسے امید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایک کہاوت ہے
کہتے جو جانور تیرے گھر میں بڑا ہو جائے نا، اس کے دانتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری تربیت صحیح نہیں ہے، ورنہ ہم ساتھ دیتے، ورنہ ہم محلے کی مسجد کے لیے ساتھ نہیں دیتے. چھوڑو یہ مسجد ہے، وہ دوسرے کی نہیں ہے، تم سے پوچھا جائے گا. یہ مرد مجاہد دعوت دے رہا ہے کہ تم نے فرعون کے تعلیمات پر لبے کہا اور بنی اسرائیلوں کے بیٹے کا ذبح کیے، تم غلط پہ تھے. اپنا قوم چھوڑ دیا، اپنا نسب چھوڑ دیا، ارے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. آگے چلتے ہیں تو کہتا ہے میں تمہیں یاد دلاؤں گا اور تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں. میں اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور جو کوئی مرد مجاہد، ارے میرے بھائیوں، اے سننے والوں، جب بھی مشکل گھڑی آ جائے، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر یہ 44 پڑھ لیا کرے. وَفَوِّضُ أَمْرِي اللَّهِ، دیکھ لینا اللہ تیری حفاظت پھر کیسے کرتا ہے. رب نے سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 2-3 میں کیا بات کی، ارے مجھ سے ڈرنا اختیار کرو، رزق وہاں سے دوں گا کہ تیرے ذہن میں نہ ہوگا. ارے اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کافی ہے. اب اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا نا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے کافی ہو گیا نا. فرعون نے لشکر لگا دیا. یہ جا کے یہ بعض تفاسیروں نے یہ نقطہ اٹھایا، یہ چل دیا اس نے تقریر کر کے سب کا. انہوں نے بولا یار یہ کیا کہہ رہا ہے، ان کی آنکھ ایسے کھلی رہ گئی ہے. اللہ کرے ہر قوم میں سے غیرت مند پیدا ہو، اپنے قوم کو کہہ دے. آج تو مولوی بھی اپنی قوم میں سر جھکا لے، کہتے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے. ایسے کڑوی کڑوی بات ہے نا کہ میرے نظر میں انشاءاللہ اللہ طاقت ہے، پھر دیکھ لے وہ بھی بولوں گا کہ علماء تمہارے خاندان میں بھی یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں. کیا کوئی کھڑا ہو کر انہوں نے دعوت دی کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ میں جانتا ہوں باتیں، الحمدللہ میں نے اپنے فیملی میں جہاں تک گیا وہ بات میں نے کی یہ غلط ہے. پٹھان میں کتنی غلط بات ہے. اس مسجد میں گیا سب سے پہلے اگر انہوں نے بولا مولانا سے تقریر کرو، میں نے وہی بات کی کہ تمہارے اندر یہ وہ بڑی بات ہے جو کفر کی طرف لے جانے والی ہے. تم سمجھتے ہو کہ نمازوں سے جان چھوٹ جائے گی؟ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یاد رکھو یہ کوئی کسی پر بھی مشکل گھڑی آ جائے، کسی پر بھی مشکل وقت آ جائے، وہ یہ پڑھ لے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں سب کچھ اللہ کے سپرد. جب ہار جائے بس. اب فرعون کے سامنے یہ کیا کرتا، تنے تنہا ہے اپنے قوم کا، ایمان لائے، کوئی آسان کام تھا. چل دیا ایک پہاڑ کی طرف، چل دیا ایک غار میں گھس گیا. اللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، عزت اور ذلت دینے والا. فرعون نے 1000 لشکر بھیجا، بولو گرفتار کر کے لاؤ. یہ جب گئے، اللہ جن کی حفاظت اللہ کرتا ہے وہ نادان، ارے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد درندے لگا دیے. اے میرے نبی کے کتنے امتی ہیں. جب جنگل و بیابان سے اس میں سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزر رہا ہے، ایک شیر پیچھے آیا، حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا. بولا اے شیر سنو، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. شیر نے دم ہلانا لگا، ہلا دیا. دیکھیں وہاں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم رسول اللہ کے صحیح امتی بنیں گے، ارے ہماری حفاظت بھی اللہ. ذرا خاموش ہو جاؤ، ادھر کہاں درس میں ٹانگیں اڑا لے گی، شور نہیں مچا رہا، دماغ خراب کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر، رسول اللہ کی غلامی. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے حال پہ کیسے رہا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت مال و جان و عزت ابرو کی کیسے کرتا ہے. وہ تنہ تنہا ہے، غار میں گھسا ہوا ہے. فرعون 1000 کی تعداد سے لشکر. اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے، کیا انہوں نے بگاڑ لیا اس کا کچھ؟ تو جب یہ جاتے ہیں ادھر سے درندے اس کے پیچھے، کچھ تو درندے کھا لیتے، جو واپس آتا ہے فرعون کہتے ہیں ہماری تو یہ حالت بری ہے. اسے بولا راز فاش ہو رہا ہے، ان کو فرعون نے قتل کر دیا. چل بھائی، نہ ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ختم. دنیا بھی گئی، فرعون کا مال بھی ہاتھ نہیں آ. یہ وڈیرے تو پھر یہ ایسے ہوتے ہیں جو فرعونی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اللہ والے، ان کو اللہ آباد رکھے، ان کو اللہ آباد رکھے. تو پھر وہ کہتے یار میرا راز فاش ہو جائے گا، لہذا اس اپنے نوکر چوکر کو بھی ختم کر دو، اس کو بھی. تو اس نے تقریر کی
میں سب کچھ اللہ کے سپرد کو، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فوقع اللہ سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کے مکر و فریب سے، اللہ نے بچایا ما مکروا، جو انہوں نے سازش کی اور خفیہ تدبیریں انہوں نے کی، جو برائیوں کے بارے میں سوچا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا سخت عذاب نے فرعونیوں کو، اور سمندر میں غرق ہو گئے، سب کے سب مچھلیوں کے شکار ہو گئے۔ رب فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش ہوتی ہے ان پر صبح اور شام۔ دو تفسیریں، ایک یہ ہے کہ جہنم میں تو ہمیشہ رہیں گے، قبر میں صبح و شام کی عذاب ہے۔ بعض نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ صبح و شام کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ قبر میں بھی اپنے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ معنی یہ اس کا تو صبح و شام یہی کام ہے، معنی یہ ہوتا ہے ہر وقت دو یاد کیے، صبح شام اسی کام میں لگا رہتے، معنی ہر وقت۔ یہاں پہ میرے بھائیوں اس بات پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ عذاب قبر یہاں پہ مفسرین کرام نے، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور سورہ ابراہیم میں، سورہ اس کا بھی میں نے حوالہ نہیں، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 27 میں وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، یہاں پہ عذاب قبر اور ثواب قبر، چونکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ مسلم بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ عذاب قبر، ثواب قبر، جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی وادی یا اس کا گڑھا ہے یہ قبر، اس میں عذاب اور ثواب میت کو ہوتا ہے، وہاں پہ سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، یا تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں یا جہنم کے دروازے کھلتے ہیں، یا تو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور فرش اور بچھونا بچھایا جاتا ہے، یا جہنم کا۔ سننے والوں، یہ اہل سنت و جماعت کا مسلم قاعدہ ہے، اس میں اہل بدعت جو لاکھوں میں ایک ہوگا جو بولے گا ہم نہیں مانتے، قرآن کے بھی منکر اور احادیث مبارکہ بخاری مسلم کے حدیثوں کے بھی منکر۔ اگر سامعین میں کوئی ایسے ان کے پاس کوئی وہ ہیں اشکال ہیں، ان کے پاس کوئی اعتراضات ہے، میں ان کو 1000 دلائل بیچ سکتا ہوں عذاب قبر اور ثواب قبر پر۔ یہ قبر برزخ کی زندگی کے، وہ الگ بات ہے کہ وہ پردے میں ہے، بس دنیا بھی سب کے سامنے اور آخرت بھی پھر سب کے سامنے، اور برزخ جو ہے، لیکن یہ نہیں کہ برزخ کا کوئی وہ عذاب اور ثواب نہیں، عذاب قبر اور وہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ سنبھال لے اس لشکر کو، ذرا سنبھال لے یار، 2 منٹ درد سے بولے۔ دنیا کے تو ہم مجنون ہیں، دنیا ہماری لیلا ہے، ارے دنیا میں 2 پیسے ملتے، یہاں تو پیسے تھوڑی ملیں گے، یہاں تو ایمان کی تقویت ملتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بعد میں دیکھیں گے، یار بعد میں دیکھے گا، ہو جائے گا، تیرے ساتھ پتہ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا کا موقع داخل کر دو آل فرعون ما فرعون اشد العذاب، فرعون و فرعونیوں کو سخت عذاب میں، کافروں پر مختلف عذابات ہوگی، جہنم میں کوئی زیادہ عذاب ہے کم، لیکن عذاب میں ہوں گے سب، لیکن یہاں پر اشدہ سے پتہ قرآن بتا رہا ہے سب سے سخت عذاب میں، یہ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے بیٹوں کو ذبح کیا تھا، انہوں نے خدائی کی دعویٰ، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے زمین میں بہت بڑا فساد برپا کیا تھا، اس لیے سخت عذاب میں، قبر میں بھی عذاب میں، آگ میں، اور آخرت میں بھی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، اور جب آگ میں، جہنم میں باہم لڑائی کریں گے، کئی مرتبہ یہ جہنمی کو گفتگو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، چمچگیری کرنے والے کمزور لوگ یہ اپنے وڈیروں سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے کہیں گے جنہیں یہ لیڈر کہتے تھے، ایک تو مسلمان لیڈر ہے تو قربان جاؤں، اور ایک فرعونی لیڈر ہے، لعنت ہو اس پر۔ متکبرین سے کہیں گے جنہوں نے غلطی کا دعویٰ دیا، وہ لاؤ کنجری نچاتے ہیں، آؤ شراب کا میلہ مچاتے ہیں، آؤ فحش یوریانے کا میلہ مچاتے ہیں، ارے چھوڑو علماء کی باتیں، وہ بات کی بات ہے۔ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو، اور پھر کمزور ہو، چمچگیر ہو، تمہاری حالت بری ہوگی،
इन्ना कुन्ना लकुम तबान, तबान जमे ताबे की, हम तो तेरे और तुम्हारे पैरोकार थे, तुम्हारे इशारों से उठते बैठते थे, अरे तुम्हारे इशारे पर लोगों की जान लेते थे, अरे तुम्हारे इशारों पर हम लोगों की इज्जत लूटते थे, अरे तुम्हारे इशारों पर हम जाके दो घर में डकैती डालते थे, अरे तुम्हारे इशारों पर हम लोगों से बत्ता वसूल करते थे। बत्तखोर, बत्तखोर जानते हो? बत्तखोर, हाँ, बत्तखोर, वो कहते खिदमत खल करे, बत्तखोरी में खिदमत खल। रसूलुल्लाह ने दुनिया में सबसे बढ़कर वो जो है ना खिदमत खल किया, लेकिन बत्तखोरी नहीं की। ताकत और पावर भी था। ये गलत रास्ता, रसूलुल्लाह के दीन से हटकर रास्ता हो, भले वो बड़ा पीर हो मौलवी, बोले तू गलत है, हाँ, मेरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ हो, वो तुम्हें जन्नत में ले जाए, नहीं। फ़हल तुम मुग़नून अन्ना नसीब मिनन नार, क्या तुम दूर कर सकते हो, हटा सकते हो, कम कर सकते हो हमसे जहन्नम का कोई हिस्सा, हमें फायदा दे सकते हो? किनको कहते हैं? अपने पैरोनियों को कहते हैं, ये पैरोकार, ये बेजमीर जिनकी बंदगी कर रहे थे। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, वो इनके बड़े कहेंगे, ये फिरौनी कहेंगे जो इस्लाम के खिलाफ चल रहे थे, जो रसूलों के दावतों के खिलाफ चल रहे थे, जो शरीयत मुहम्मदी के खिलाफ चल रहे थे, जो अल्लाह के वादानियत को नहीं मानते थे, ये कहेंगे अरे हम सब इसमें, हम खुद हर तरफ से आग में घेरे में, तुम्हें कैसे आग से हटाएं? डूबने वाला क्या डूबने वाले को बचा लेगा? हाँ, वो तो बोलेगा अरे हाँ हम तो डूबे तुमको भी ले डूबे, वो तो बोलेगा मैं हमारे करीब और तुम्हें डुबो देंगे। अब एक डूब रहा है ना, साथ दूसरे डूबने वाला आता है, वो उसके सर पर चढ़ जाता है, कहते चलो तो तुझे और नीचे कर दे। इन अल्लाह कद हकम बैनल इबाद, अब उन्हें अल्लाह ने अपने बंदों में फैसला कर दिया, बात खत्म, अब रहो तड़पते रहो। वकाल लदीन फिन्नारे लिखज़ानाति जहन्नमा, अब जहन्नम के दारागाह से पुकार उठेंगे, वसीला तलाश करेंगे, उनसे दुआ करवाएंगे। अरे दुनिया में अल्लाह वालों से दुआ करवा लेते तो बेड़ा पार हो जाता, तौबा कर लेते। वहां कहते उदू रब्बकुम, अरे तुम अपने रब से दुआ करो, युखफिफ अन्ना यौम मिनल अज़ाब, अरे हमसे सिर्फ एक दिन का अज़ाब हल्का कर दे। अपने रब से पुकारो, अपने रब से दुआ करो, हम तो बर्बाद हो गए, हमें तो आग ने जला दिया, हर तरफ आग आग, हाँ बिस्तरा आग का है, अरे कंबल आग की है, चेहरे पर आग है, दिमाग में आग है, अरे दिल पर भी आग है। तत्वल अलल अफइदा, ऐसे आग के दिल पर झांक रही है, दिल पर हमला कर रही है। तो वो क्या कहते हैं, कालू अवलम तातिकुम रुसुलुम मिल बयिनात, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल रोशन दलाइल नहीं लेकर आए थे कि ये करो ये ना करो? क्या वो रास्ता ना दिखाया था, तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाने वाला था? क्या तुम्हें हक और बातिल की दावत ना दी थी? क्या रसूल नहीं आए थे? तुम अभी फिरौत कर रहे हो, यूं लग रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं था। कालू बला, क्यों नहीं आए थे? आए थे, दीन की तबलीग करने वाले आए थे, हम तो उनके पीछे लगे हुए थे, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, दीनदार लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। हमने अपनी दुकानदारी बनाई हुई थी, हमने फिर कवारियत पे काम किया था, हमने दीन का काम नहीं किया था। हम तो कोई जो है ना अपना एक वो बनाया होता, किसी ने अपना बनाया था, हम तो उसी पे लगे हुए थे। कालू फदू, तो जो तुमने तुम्हारे बड़े थे ना आज उनको पुकारो ना, अपने बुतों को पुकारो, दुनिया में पुकार रहे थे ना, बुतों को पुकार रहे थे, तुम कहते थे हमारी मुश्किल आसान कर, आप करें ना, पुकारो जरा। हम तुम्हारी दुआ नहीं करते, वमा दुआल काफिरीन इल्ला फी दलाल, और काफिरों की दुआ नहीं है मगर गुमराही। क्या करीम मौला से दुआ है। सूरह मोमिन की प्यारी प्यारी बातें, और खासकर इसे रजुल मोमिन ने, इस सादिक ने जो प्यारी तकरीर की अपनी कौम को, अल्लाह ने उसको बचाया। तो पता चला जो दीन की दावत देता है, जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाता है, जो बुराई से रोकता है, अल्लाह उनके माल और जान और इज्जत और अबरू की हिफाजत करता है, और उनके दुश्मनों को अल्लाह नेस और नाबूद कर देता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए जो गलत रास्तों पर गामजन है, उनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और उनके पीछे चलने से हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब के मरूमीनों की मगफिरत, जिंदों को दीन इस्लाम पर जीने से पर मौत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक।